اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس کے پاس آ جائے، جو کوئی اس میں سے داخل ہو، وہ نجات پائے۔ مقدس میں یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا، تم نے مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں رضا ارشاد ایک بار پھر خداوند کے کلام کی خدمت کو لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ اس بات کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آج ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے دو باتوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات کہ ایک ایماندار جو زمین پر زندگی بسر کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر مشکلات اور پریشانیوں کا آنا جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور کیوں وہ ان کو فیس کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ایماندار جو مسیحی کہلاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر پھلوں کا ہونا، روحانی پھل کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 15ویں باب کی 1 تا 2 آیت میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اگر ہم لفظ حقیقی پر جو یہاں پر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے لفظ جینین سے بات کرتے ہیں تو یہ اشارہ دیتا ہے یرمیا کے صحیفے کی طرف، جہاں اس کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ خدا نے اسرائیل کو جو ہے وہ خالص زیتون کے طور پر مقرر کیا اور انہیں جو ہے وہ خالص جو ہے وہ درخت کے طور پر قائم کیا تاکہ وہ قوموں اور قبیلوں میں خدا کی نجات کا اشتہار دے سکیں، تاکہ وہ قوموں اور قبیلوں میں بتا سکیں کہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ اس بات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں ناکام ہو گئے اور ہٹ درمی کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کام کو کرنے سے قاصر ہو گئے۔ لیکن خدا نے ایک زبردست انتظام کیا اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس کے پاس آ جائے، جو کوئی اس میں سے داخل ہو، وہ نجات پائے۔ اس حوالے کے اندر جو لفظ حقیقی ہے یہ قابل غور ہے، اور یسوع مسیح استراتی طور پر یوحنا کی انجیل میں ایک جگہ پر خود کو زندگی کی روٹی سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں، اور ایک جگہ پر یسوع مسیح خود کو زندگی دنیا کا نور کہتے ہیں۔ اور اگر ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مصنف جو ہے یسوع مسیح کو حقیقی خیمہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا خیمہ ہے جو عبدالآباد قائم رہنے والا ہے، جو کچھ وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے، اور جو کوئی اس خیمہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے خدا کی محبت اور برکت کے وسیلہ سے اس کی زندگی کے اندر نجات اور برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح خود کو ایک ایسے درخت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس کا پھل جو ہے وہ موسمی نہیں ہے، جس کا پھل کچھ وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا پھل ہمیشہ قائم رہتا ہے اور اس کا پھل کبھی خراب نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ہمیں دو قسم کی جو ہے وہ ڈالیوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی وہ ڈالی ہے جو درخت کے ساتھ جڑی ہے لیکن وہ بے پھل ہے۔ دوسری وہ ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہے، پیوستہ ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر کانٹ چھانٹ کا عمل جاری ہے۔ یہ دو قسم کی جو ڈالیاں ہیں ہمیں ملتی ہیں، اور دو قسم کے ایمانداروں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک وہ ایماندار ہے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے اور کہلاتا ہے، مسیحی کہلاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر کوئی روحانی پھل موجود نہیں ہے، اس کے کردار کے اندر کوئی روحانی پھل نظر نہیں آتا، وہ بے پھل ہے۔ اور ایک وہ ایماندار ہے جو پھلدار زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کانٹ چھانٹ کا عمل جاری ہے۔ اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 16 تا 17 آیت کو پڑھے تو لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا
اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یسوع مسیح یہاں پر واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک ایماندار جو زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے، ایک ٹرو کرسچن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ واقعی حقیقی طور پر یسوع کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اس کی زندگی کے اندر پھل ہوں گے، وہ بے پھل نہیں ہوگا بلکہ وہ پھلدار زندگی زمین پر بسر کرے گا۔ اور کلام مقدس میں یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ پرپس کیا ہے؟ تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ لیکن عزیزو، اگر ہم ایماندار کہلاتے ہیں، ہم مسیح یسوع میں ہیں اور ہمیں سالوں گزر گئے ہیں، بیت چکے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی روحانی پھل نظر نہیں آتا، ہم بے پھل زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پرپس کو پورا نہیں کر رہے۔ یہاں پر اس حوالے کے اندر ڈالی کی اوپری حالت پر غور نہیں کیا جا رہا کہ ڈالی اوپر سے کتنی خوشنما اور سرسبز ہے، لیکن اس حوالے کے مطابق ڈالی کتنی پھلدار ہے، اس بات پر توجہ لگائی جا رہی ہے کہ ڈالی کے اندر کتنا پھل جو ہے وہ موجود ہے اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ پھل پیدا کر رہی ہے۔ ایماندار ہوتے ہوئے یسوع مسیح نے جو ہے وہ بیان کیا کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے اس کے کلام میں، اس کی باتوں میں قائم نہیں ہوتے، اور ہماری جو توبہ ہے، لوکا کی انجیل کے مطابق 3 باب کے مطابق لوکا جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اگر ہماری توبہ رسمی توبہ ہے اور ہماری توبہ ٹرو ریپینٹنس پر مبنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک اس کی باتوں میں قائم نہیں ہوئے، ہم اس میں جو ہے وہ ابھی تک ٹھیک طریقے سے جڑے نہیں ہیں، اور بعض دفعہ ہم اوپر سے بہت فٹ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہم کھوکھلے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر روحانی پھل پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ہم ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے وہ انجیر کا درخت اوپر سے سرسبز نظر آ رہا تھا لیکن اس کے اندر پھل موجود نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح کی زندگی بسر کریں، اور جب تک ہم حقیقی توبہ نہیں کرتے، جب تک ہم اس کے کلام میں، اس کی باتوں میں مضبوط اور قائم نہیں ہو جاتے، ہم حقیقی طور پر پھل نہیں لا سکتے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے یہ باتیں تمہیں اس لیے کہیں کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ روح کا پھل، حقیقی پھل یہ ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھیں۔ روح کا پھل اطمینان ہے، روح کا پھل تسلی ہے، روح کا پھل جو ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک لمبی فہرست جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں روح کے پھل پر ملتی ہے، لیکن ایماندار ہوتے ہوئے اگر ہم اس بات سے قاصر ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا تقابلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جب تک ہمارے کردار کے اندر، یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اپنے کردار سے پھل پیدا کریں، جب تک ہمارے کردار، ہمارے رویے کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو ہمیں حقیقی توبہ اور یسوع مسیح پر حقیقی ایمان لانے سے روکتے ہیں، تب تک ہم جو ہے وہ پھل پیدا نہیں کر سکتے، تب تک ہم اس کی باتوں میں قائم نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم اس کی باتوں میں قائم نہیں ہیں تو ہم پھل بھی نہیں لا سکتے، ہم بے پھل زندگی کو بسر کریں گے۔ عزیزو، آج آپ چیک کریں کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر پھل نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کردار کے اندر کون سے ایسے عناصر ہیں جو آپ کو حقیقی توبہ کی طرف مائل کرنے سے جو ہے وہ باز کرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو حقیقی طور پر مسیح کے ساتھ تجرباتی زندگی بسر کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ ان عناصر کو اپنی زندگی سے نکالیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ کانسٹنٹ
रिलेशन शिप के जरिया से और एक जेन्युइन फेलोशिप के जरिए से ही हम फल पैदा कर सकते हैं। जब तक हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसमें जिंदगी बसर नहीं करते, जब तक हम जो है वो हकीकी तौर पर उस जिंदगी के दरख्त के साथ नहीं जुड़ जाते, हम फल पैदा नहीं कर सकते। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों का तकाबली जायजा लें और चेक करें कि मेरे पास किस किस्म का फल है, क्या मेरे पास फल है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपने किरदार के अंदर से वो अनासिर दूर करना शुरू कर दें और अपनी जिंदगी में जो है